جو موجودہ دنیا کا نظام ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، جو ترقی ہوئی ہے، جو تعلیم ہے، جو تعلیم کے معیارات ہیں، جو سائنس کے معیارات ہیں، یہ سب کی سب دنیا مردوں نے بنائی ہے۔ وہ مرد کون تھے؟ جن کی مائیں بڑی عظیم عورتیں ہوتی تھیں، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، جنہوں نے فتوحات کی اور پوری کی پوری انسانیت کو ایک انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کے اندر لائے اور انصاف مہیا کیا، لوگوں کو سکون اور امن اور سلامتی جیسے عظیم تحفے، جس کی آج کل بالکل قلت ہے ہر جگہ پر، گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر کے اندر، یہ سب کچھ عام کیا، محبت اور امن بانٹا جنہوں نے، وہ بڑی عظیم ماؤں کے بچے تھے۔ یہ اولادیں بڑی عظیم عورتوں کی اولادیں تھیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اگر وہ عورتیں اس وقت حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور صحابہ کی جو بیگمات تھیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں، اگر وہ سڑکوں کے اوپر جوتیاں گھسا رہی ہوتی، دفتروں میں جابز کر رہی ہوتی، شادیوں کو ڈیلے کر رہی ہوتی، پریگننسی کو برا سمجھ رہی ہوتی، کریئر ویمن ہوتی، امپاورڈ ویمن، انڈیپینڈنٹ ویمن ہوتی، ویگنوں میں، بسوں میں، ٹیکسیوں میں ذلیل ہو رہی ہوتی، عجیب و غریب ڈکوسلے والی ڈگریز کے پیچھے، تو کہاں کیا نسل بننی تھی جس نے دنیا کو ایسے لوگ دینے تھے آگے جنہوں نے اس دنیا کا نظام بدلنا تھا؟ تو یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایسا ہو رہا ہے جس میں عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کو ایک جھوٹا خواب، جھوٹا ڈکوسلا، تعلیم، تربیت، امپاورمنٹ، کریئر، انڈیپینڈنٹ ویمن اور اس طرح کے نعروں کے ذریعے ایسی اس بیچاری کو بیوقوف بنا دیا، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ جس میں وہ مسلسل انسان کی پوری جو انسانیت ہے، اس کی جو بقا ہے، اس کی جڑوں کے اوپر تیشہ چلایا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ ہم ایک اتنی بڑی مصیبت میں گھر چکے ہیں جس سے پوری کی پوری انسانیت ایک خطرے میں آ چکی ہے اور ہمارا فیوچر انتہائی ڈارک ہے۔ تو اس مرد کا ہر وقت سوئے رہنا یہ بہت ضروری ہے، یا اس مردانگی کا قتل کر دینا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی وقت یہ اگر کسی مردوں میں جاگ گئی تو وہ صحیح چیز کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اگر نظام صحیح چیز کا ہوتا تو پھر یہ غلط چیز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک باطل نظام ہے، ایک شیطانی نظام دنیا کے اوپر مسلط ہے، تو اس وجہ سے میں اچھائی کی مثال دے رہا ہوں کہ کہیں مردوں میں مردانگی نہ جاگ جائے اور وہ کسی صحیح مقصد کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہو، کیونکہ مرد میں اتنا انف ایگریشن، اسٹرینگتھ، پاور اور پھر کنسسٹنسی ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑے لیول کے اوپر چینج لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ ہے مین وجہ کہ سسٹم مرد کا دشمن کیوں ہے، کیونکہ یہ سسٹم نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوئی طاقت موجود ہو۔ دیکھیے، عورت ذات ایک صنف نازک ہے اور ایک محبت کرنے والی، رحم دل، جو اس کوالٹیز ہیں وہ یقیناً وہ مردوں کی نہیں ہیں، لیکن جیسے ایک بچے کو کسی نظریے کے اوپر کنونس کرنا تھوڑا آسان ہوگا ایک ایڈلٹ کی نسبت، اسی طرح عورت کو بھی ایک مرد کی نسبت کنونس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مرد تھوڑا اس معاملے میں ضدی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی بات، معاشرے کی بات پہ اگر وہ قسم کھا لے کہ میں نے اب اس کی پیچھے جان بھی دینی ہے تو وہ دے دے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس نے خواتین کی دل جوئی کی ہے اور اس نے کرنی ہے، اس نے خواتین کو بہت خوش کرنا ہے، یہاں تک کہ بہت اچھے علماء، بڑے اچھے موٹیویشنل سپیکرز بھی، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی فیم نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ عورت کو خوش نہیں رکھیں گے، جب تک وہ عورت سے ریلیٹڈ ایسی سٹیٹمنٹس نہ دیں، اس کی آزادی سے ریلیٹڈ، اس کو بہادری کے درس، اس کی تعلیم کے اور ان چیزوں کے اوپر نہ بولیں جو بیسکلی مغرب سے یا پوری دنیا میں اس وقت ایک عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کی ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ تو ہمارے لوگوں میں بھی، چاہے جب تک لوگ ان چیزوں کو انڈورس نہ کریں تو ان کا مشکل ہے سروائیول۔ میڈیا پہ لوگ بھی ان کو ناپسند کریں گے، گورنمنٹ اور سسٹم تو ویسے ہی ان کو ناپسند کرے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ سسٹم یا ایسے تمام لوگ جنہوں نے سسٹم کے اندر ترقی کرنی ہے یا گزارا کرنا ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ عورت کو خوش رکھیں اور عورت کی دلجوئی کرتے رہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے ایسی باتیں کریں جن سے عورتیں ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ معاشرے کے اندر نیریٹو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، گورنمنٹس لاکھوں روپیہ لگاتی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک عورت کا نیریٹو آپ نے بدل دیا نا تو پھر پوری جنریشن کا نیریٹو آپ بدل دیتے ہیں۔ جب ایک عورت اچھی ہو جائے گی، نسلیں اچھی ہو سکتی ہیں، وہ کرپٹ ہوگی تو نسلیں کرپٹ ہو جائیں گی، کیونکہ بچہ جو مرضی کر لے سب سے زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ چاہے باپ جتنی مرضی اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، باپ نے چونکہ جوتیاں گھسانی ہے، باہر نکلنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، بزنس کے لیے کئی مہینے بھی باہر جانا ہے، نوکری ہو تو روزانہ اس نے 8 10 12 گھنٹے باہر گزارنے ہیں۔ پھر مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے رہیں، مردوں کی ایک اپنی کمپنی ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ایک میسکولن مردانہ کمپنی کے اندر جو ہیں وہ جاری رکھیں ایسی چیزوں کو۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو ایک مرد جب کرتا ہے تو اس کے پاس بچوں کے ساتھ گزارنے کا ٹائم نیچرلی بہت کم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے والد کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ راستے میں فوت ہو گئے تھے، بزنس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ پرانے وقتوں میں چونکہ جابز اس طرح نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تو اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنے مہینوں کی ٹریولنگ ہوتی تھی، وہ جایا کرتے تھے۔ تو پیچھے بچے چھوٹے جب تک ہوتے ہیں ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو ایک جنریشنل لیول کے اوپر جب آپ نے ایک انفلوئنس کریٹ کرنا ہو اس کے لیے مائیں درکار ہے، اور ماؤں کو ایک انفلوئنس کرنے کے لیے ان کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے، اور نیریٹو بدلنے کے لیے بھی ماؤں کی یا عورتوں کی اوور آل بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
جب معاشرے کے اندر گلی محلے یا اپنے خاندان میں ایک عورت آنسو بہاتی ہے ایک چیز کے لیے، تو قدرتی طور پہ ہم لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ذہن جو ہے وہ اس کی بات کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جب بہت عرصے تک جاری رہے تو ہم ایونچولی اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے اوور آل کوئی آدمی بہت ہی مشہور بھی ہو کہ یار یہ تو بڑا تیس مار خان تھا، بڑا ہی الفا میل تھا، لیکن جب شادی شدہ زندگی میں آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ مرد اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے کسی، انہیں پتا ہے کہ وہ مارے گی، وہ قتل تو نہیں کرے گی، لیکن وہ اس کانسٹنٹ رونے دھونے سے ڈرتا ہے جو اس کو گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ایونچولی وہ گیو اپ کرتا 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 اس حد تک گیو اپ کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کی مردانگی یا اس کی لیڈرشپ یا گھر میں اس کا جو رول ہے وہ صرف ایک ورچوئل ہو جاتا ہے۔ ان ریالٹی ہر کام بیگم کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہے۔